السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل انوار علم عرفان۔ دوستو، اس سے پہلے والی ویڈیوز میں ہم بات کر رہے تھے انسانوں کے مختلف مزاجوں کے متعلق۔ آپ حضرات کو بتا دیا تھا کہ دیکھیں انسان کی پیدائش میں خلقت میں 4 عناصر شامل ہیں۔ 4 عناصر میں سے پہلا عنصر سمجھ لو مٹی ہے، اور انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ قرآن کریم کی مختلف آیات میں آیا ہے کہ ہم نے اس کو پانی سے بنایا، پھر جمی ہوئی خون سے بنایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، اور دوسری جگہ ہے کہ ہم نے اس کو بنایا من نطفة، نطفے سے بنایا، پھر اس کا اندازہ لگایا، پھر اس کو بہترین صورت عطا فرمائی۔ اور ایک جگہ اس طرح سے آیا ہے 18ویں پارے میں شروع میں کہ ہم نے اس کو بنایا من نطفة، پھر اس کے بعد ہم نے بنایا من علقہ، لوتڑے سے، خون کے جمی ہوئی بوند سے، قطرے سے۔ پھر جب اس پر ٹائم گزرتا ہے نا، پھر وہ کیا بنتا ہے؟ گوشت کا لوتڑا بنتا ہے، مدغہ۔ پھر اس میں ہڈی بنے اور ہڈی پر گوشت چڑھایا اور بہترین صورت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی احسن الخالقین ہے۔ تو مینلی طور پر تو ہر چیز کی پیدائش میں پانی ہی جو ہے سر فہرست ہے، لیکن کیا ہے انسان کی جو پیدائش ہے نا، اس میں مٹی کا بھی زیادہ کیا ہے غلبہ ہے۔ پھر ہم نے آپ کو بتایا کہ ان 4 عناصر کی جو اثرات ہوتے ہیں وہ بھی انسان کے اندر شامل، اس کی طبیعت پر مؤثر ہیں۔ مٹی جو ہے کیا کرتی ہیں؟ جو بھی چیز مٹی میں آ جائے، مٹی اس کو کھا جاتی ہے، ختم کر لیتی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کے اندر ہرس، لالچ اور طمع کی صفت جو ہے موجود ہے۔ مٹی ہر چیز کو اپنا ہم جنس بناتی ہے۔ مٹی کے اندر لوہا ڈالو تو لوہا ختم ہوتے 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 لوہا جو ہے مٹی بن جاتا ہے۔ اس طرح سے مٹی کے اندر نمک موجود ہے، پھر مٹی کے اندر بہت ساری چیزیں موجود ہیں نا زمین کے اندر، ان چیزوں کی خصوصیات بھی مٹی کے اندر مختلف ایریوں میں، منطقوں میں اور خطوں میں پائی جاتی ہیں۔ ان چیزوں کی جو خصوصیات ہوتی ہیں، اثرات ہوتے ہیں، وہ مٹی پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو انسان جو ہے نا وہ کیا ہے؟ حریص ہے، اور یہ سب انسان جو ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی خطے کا، چاہے آدم کے زمانے کا ہو یا آج کے زمانے کا، آئندہ قیامت کے قریب آنے والے انسان، سب کی ایک جیسی طبیعت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ وہ کیا ہے؟ حریص ہیں، لالچی ہے، طمعدار ہیں۔ لالچ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سرشت میں رکھی ہے، اسی طرح سے اس کی طینت میں اللہ تعالیٰ نے ہرس، اور اسی طرح سے اس میں کیا رکھی ہے؟ مال کی مانگ رکھی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت سے آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زلزال میں کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان جو ہے مال کا بہت سخت کیا ہے؟ چاہنے والا ہے، بہت چاہت رکھتا ہے، مال کو بہت پسند کرتے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، مال کی محبت میں کیا ہے؟ لشدید، بہت سخت ہے، بہت سخت۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے سخت عذابوں کی صفات بیان کی ہے اپنی پکڑ دکڑ کی، وہاں پر شدید کا لفظ ہے، شدت کا۔ جب کوئی چیز شدت اختیار کر لی تو اس وقت انسان محتاج ہو جاتا ہے نا، اسے کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کے اندر یہ صفت بھی جو ہے نا، اس سے انسان بڑا مجبور ہے۔ ہر انسان جو ہے مال چاہتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں انبیاء کرام کو بزرگوار ہستیاں بنائی، بڑی برگزیدہ ہستیاں تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مکمل تابع حضرات تھے، اور فرشتے سے بھی مال کی ضرورت نہیں رکھتے، جنات جو ہے ان کی الگ دنیا ہے۔ تو آتے ہیں، بات کس کی ہے؟ انسانوں کی ہے نا۔ تو انسانوں میں جو ہے نا، ہر انسان جو ہے مال کا کیا ہے؟ محب ہے، مال کا لوور ہے۔ مال
صرف پیسے کو نہیں کہتے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کی ہے وہ مال ہے، جیسے بیوی جو ہے، بچے ہیں، یہ بھی انسان کے مال شمار ہو جاتے ہیں، اور انسان بیوی بچوں کا دل دادا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور واضح الفاظ میں ہے کہ مال، دنیا، بچے، بیوی وغیرہ اور ڈھیر سارا مال، گھوڑے وغیرہ، جانور، یہ سب انسان کے لیے کیا ہے؟ بہت پسندیدہ بنائے گئے ہیں، اور انسان ان چیزوں سے بڑی محبت رکھتا ہے، سخت محبت رکھتا ہے۔ تو ہم لوگوں میں کچھ غلط فہمی پائی جاتی ہیں کہ یار مسلمان جو ہے کیا ہے، مال کے بڑے دل دادا ہے، کافر لوگ اتنی محبت نہیں رکھتے تھے۔ یہ بات غلط ہے۔ دنیا میں دین تین طرح کے بڑی مشہور دین ہیں نا، جو کیا ہے بڑے مین ہیں۔ بنی اسرائیل اور جو کیا ہے یہود ہے، شروع سے مختلف مذاہب تو ویسے آئے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہی مذہب بنتا ہے جو کیا ہے یہود اسرائیل کا ہے۔ وہ مال کی بہت دل داد آتی، یہاں تک کہ انہوں نے قرآن اپنی کتاب جو ہے نا توریت کو کیا کر دیا؟ محرف کر ڈالا، اس میں تصحیف کر دی، تحریف کر دی، بدل ڈالا۔ پیسے کی لالچ میں، محبت میں، پیسے کے لیے انہوں نے بہت سارے ضوابط کو، احکام کو روند ڈالا، اور غریب و فقیر اور امیر کے لیے مختلف قسم کی جو کیا ہے باتیں بنا دی، اور مختلف قسم کے قوانین مرتب کیے۔ جب ایک انسان اتنی جرات کر سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلی لائے پیسے کے لیے، تو اور کیا نہیں کر سکے گا؟ سب کچھ پھر آگے وہ کر سکے گا، پھر وہ قتل سے لے کر تمام چیزیں کر سکتے اس کے لیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے انجیل آئی نا، انجیل کے جو متبعین تھے، نصارہ، انگریز، بیزنطہ، فرنگی وغیرہ، روم، یورپ، امریکہ، برطانیہ، سب اسی کی کیا ہے قائل ہیں۔ وہ بھی دنیا میں کیا ہے بہت سخت محبت کرنے والے ہیں مال اور پیسہ کے ساتھ، اور دنیا میں جب بھی وہ کوئی نیکی کا کام کر لیتے ہیں نا، تو پھر اس کو نام دیتے ہیں انسانیت وغیرہ کا، لیکن حقیقی معنی میں ان پیسوں کے پیچھے بھی ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کے حاصل کرنے کے لیے وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر جو ہے آتے ہیں تیسرا بڑا مذہب جو ہے اسلام ہے، بہت سارے اس کے فالوور ہے، متبعین ہیں، مسلمین ہیں، وہ بھی کیا ہے پیسوں کی بہت زیادہ چاہنے والے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ دیگر مذاہب ہے، ہندو، سکھ وغیرہ، اور بت پرست، مجوس وغیرہ، جو بھی ہو، چاہے وہ دہری ہو، غیر متبع ہو، دین کے ماننے والے نہ ہو، بلکہ زمانہ اور حیولہ کو سب کچھ مانتے ہو، وہ لوگ بھی پیسے کی کیا ہے دل دادا ہے۔ اور تاریخ کو پڑھنے کے بعد انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے جو مخلصین دوست پیروکار، ان کے علاوہ اکثر لوگ جو ہے پیسوں کی وجہ سے پھسل گئے، اور پیسہ مختلف صورتیں اختیار کر گیا۔ پھر پہلے زمانے میں پیسہ کس انداز سے تھا، کس انداز سے خرید و فروخت لوگ کرتے تھے، پھر اس کے بعد آتے آتے نوٹ تک بات پہنچ گئی نا، بس آج کے زمانے میں نوٹ ہی لوگ بولتے ہیں پیسہ کو، کہ نوٹ ملنا چاہے اور ووٹ ملنا چاہے، جب نوٹ ہو ووٹ بھی ملے گا۔ اور